الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سورة البقرہ آیت نمبر 183۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کے درس میں روزے کی فضیلت اور اس کی فرضیت بیان کی گئی تھی۔ آج کے اس درس میں روزے کا مقصد بیان کرنے کی سعی لا حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے فرضیت روزہ والی آیت کریمہ میں اس کا مقصد تقوی، پرہیزگاری، خوف باری تعالی اور للہیت کا حصول بتایا ہے۔ روزہ انسان کو ایسی قوت برداشت سکھاتا ہے جس کی بنا پر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے، اور روزہ رکھنے سے انسان کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہوتا ہے جس کے باعث آدمی اپنے آپ کو تمام اعمال سیئہ، اخلاق رذیلہ اور عادات شنیعہ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ روزہ کے لیل و نہار رسومات قبیحہ سے مبرہ اور صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ شب و روز ذکر باری تعالی، تقوی، پرہیزگاری، حلاوت ایمانی، انابت اللہ، زہد و تقوی، رکوع و سجود، تسبیح و تحلیل، خشوع و خضوع، صبر و تحمل، بردباری، سنجیدگی و متانت جیسے صفات عالیہ میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ روزہ انسان کو ایسے عظیم خوبی سے ہمکنار کرتا ہے جس کی وجہ سے محرمات سے اجتناب کر سکتا ہے، اور دوران روزہ جو اشیاء اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچ کر سبق سیکھ لیتا ہے کہ اگر میرے لیے وقتی طور پر حرام اشیاء سے پرہیز کرنا آسان ہے تو مستقل اور ابدی حرام چیزوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ سائر المسلمین فاستغفروہ کل ذنب انہ غفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔